جواب مل جائے گا. جی سر. جی ہم یہ بات کر رہے تھے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اور جو مولوی جو ہے وہ دجل کے ذریعے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کرتا ہے خود کاشتہ پودا ہونے کا، اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اسی اشتہار میں پادریوں کی طرف آتے ہیں. کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے جس پہ مولوی یہ الزام لگاتا ہے کہ ان کے ایجنٹ ہیں، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اسی اشتہار میں جس میں یہ بات کر رہے ہیں بقول ان کے، ٹھیک ہے، حضرت مسیح علیہ السلام اسی اشتہار میں پادریوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، ان کے مذہب کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر بہرحال اس کے بارے میں ذکر ہے. پھر پادریوں کی دل آزار کتابوں کا جواب کے متعلق حضور نے یہاں پہ جواب دیا. سامعین، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں بات پیش کرتا چلوں کہ عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنا گند بولا ہے، خدا کی پناہ ہے، اس کے کچھ نمونے آپ کو اس کتاب البریہ میں ملیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ میں یہ بادل نخواستہ یہ باتیں لکھ رہا ہوں اپنی کتاب میں، جو فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے یہ بات لکھی ہے. ڈاکو، نعوذ باللہ، لٹیرا، بہرحال میں وہ باتیں بھی نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کس طرح کے رقیق حملے اسلام اور بانی اسلام پر کر چکے ہیں. اس کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اگر کوئی بات درستی کی لکھی بھی ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ میں بات وہ لکھ رہا ہوں جو آپ کی بائبل کہتی ہے. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمانی غیرت کا نمونہ بھی ہمیں یہ ملے گا. پھر اسی گورنمنٹ کو حضرت مسیح علیہ السلام ایک پیشکش بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مذہبی لڑائیاں جو اس وقت ہو رہی ہیں، بازار گرم ہوا ہے، اس کے بارے میں اپنی طرف، اب کسی کا کوئی اگر ایجنٹ ہو، کیا اس کو بتا سکتا ہے کہ میری بات سنو، یہ کام کرو، اس کے نتیجے میں تمہاری خیر ہے؟ نہیں کر سکتا. جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے متحد ہوتے ہیں، اس کی غلامی میں ہوتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام میں کہیں پہ بھی یہ بات نظر نہیں آتی. تو بہرحال اگر مزید آگے چلیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو تجویز حضور نے دی کہ میرے نزدیک ایسی فتنہ انگیز تحریروں کو روکنے کے لیے بہتر طریق یہ ہے کہ گورنمنٹ حالیہ یا تو یہ تدبیر کرے کہ ہر ایک فریق مخالف کو ہدایت فرمائے کہ وہ اپنے حملہ کے وقت تہذیب اور نرمی سے باہر نہ جاوے، اور صرف ان کتابوں کی بنا پر اعتراض کرے جو فریق مقابل کی مسلم اور مقبول ہوں، اور اعتراض بھی وہ کرے جو اپنی مسلم کتابوں پر وارد نہ ہو سکے. یہ بڑی یہاں پہ چابی ہے اس بات کی کہ ایسی باتیں پیش کریں کہ جو اپنے مذہب پہ نہ جاتی ہوں. اور اگر گورنمنٹ عالیہ یہ نہیں کر سکتی تو یہ تدبیر عمل میں لاوے کہ یہ قانون صادر فرماوے کہ ہر ایک فریق صرف اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے اور دوسرے فریق پر ہرگز کوئی حملہ نہ کرے. جی، ایجنٹ یہ کرتے ہیں. پھر آگے حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ہیں تقریباً ابھی 7-8 منٹ. اچھا، 7 منٹ. حضور اسی میں فرماتے ہیں کہ میرے 5 اصول ہیں. اب یہ جو اعتراض کرتا ہے نا ایجنٹ کا، اس کے لیے کان کھول کے یہ بات سن لیں اچھی طرح، تاکہ آئندہ جو ہے نا اس کم از کم اعتراض کرتے وقت آپ کے دل میں کم از کم خوف خدا ضرور ہو. منہ سے آپ جو مرضی کہتے رہیں، کم از کم آج یہ بات سننے کے بعد آپ کے دل کم از کم تھوڑے سے لرز جائیں کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک ہے. جی ٹھیک ہے، کم از کم اتنا ضرور آپ اپنی ایمان کا جو ہے نا ثبوت ضرور دیجئے گا. زبان سے آپ جو مرضی کہتے رہیں، اور ہمارے بہت سارے سامعین کہتے بھی ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم آپ کے دل ضرور یہ گواہی دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام میں کوئی بھی ایسی بات نہیں پائی جاتی تھی. حضور نے فرمایا کہ میرے 5 اصول ہیں. اول یہ کہ خدا تعالیٰ کو واحد لا شریک، خدا تعالیٰ کو واحد لا شریک. انگریز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. جی، یہ ایجنٹ کیسے ہو گئے؟ سوچنے کا مقام ہے نا. یقیناً. اور ہر ایک منقصت موت، یعنی کہ نقصان یا موت اور بیماری اور لاچاری اور درد اور دکھ اور دوسری نالائق صفات سے پاک سمجھنا. واضح طور پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں. اس قوم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے اس کا، سیدھے سیدھے الفاظ میں ان کے مذہب کا کچھ رہنے نہیں دیا.
حضور فرماتے ہیں کہ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے سلسلہ نبوت کا خاتم اور آخری شریعت، یہ بھی ہمارے پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ جی حضور فرماتے ہیں کہ آخری شریعت لانے والا اور نجات کی حقیقی راہ بتلانے والے حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین رکھنا۔ تیسرے یہ ہے کہ یہ دین اسلام کی دعوت محض دلائل عقلیہ اور آسمانی نشانوں سے کرنا، اور خیالات غازیانہ اور جہاد، جو غلط قسم کا جہاد ہے جو اس زمانے میں لوگ پھیلاتے ہیں، اور جنگجوئی کو اس زمانہ کے لیے قطعی طور پر حرام اور ممتنع سمجھنا، اور ایسے خیالات کے پابند کو سری غلطی پر قرار دینا۔ چوتھا یہ کہ اس گورنمنٹ محسنہ کی نسبت جس کے ہم زیر سایہ ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ انگلشیا، کوئی مفسدانہ خیالات دل میں نہ لائیں۔ جہاں پہ مذہب کی بات تھی، مذہب کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غلط کر رہے ہو، جہاں پہ ان کی اصول گورنمنٹ تھے ان کی تعریف کی ہے، اور یہی بات ہمارے مولوی کو نا یہ چبھتی ہے، ہمارے سامعین کو جو صرف مخالفت کرنا جانتے ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہتے کہ نہیں آنکھیں بند کر کے مولوی صاحب جو کہتا ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاں مذہب کی بات آئی ہے، اسلام کی بالادستی نہ صرف بتائی ہے بلکہ ثابت کی ہے۔ پانچواں اصول حضور فرماتے ہیں کہ بنی نوع سے ہمدردی ہے۔ تو یہ 5 اصول ہیں۔ پھر آخر میں جو حوالہ ہے وہ آخری بات یا اسی میں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس بات کا علاج تو غیر ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ بند کیا جائے کہ جو اختلاف مذہبی کی وجہ سے یا نفسانی حسد اور بغض اور کسی ذاتی غرض کے سبب سے جھوٹی مخبری پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ التماس ہے، غور سے سنیں سامعین، اس کو خدا کے لیے غور سے سنیں اور آپ کے دل یہ گواہی دیں جب آئندہ کے لیے آپ یہ اعتراض کریں۔ صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مندار ایسے خاندان کی نسبت، خاندان کا لفظ ہے، جس کو 50 برس کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔ آگے سنیں، اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے۔ جی تمام بات خاندان کے متعلق ہو رہی ہے کہ خاندان کی یہ گزشتہ باتیں تھیں، وفاداریاں تھیں، جس کے نتیجے میں حضرت مسیح اور یہاں پہ میں دوبارہ عرض کرتا چلوں، پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ یہاں پہ خود کاشتہ پودے کا یہ مطلب نہیں ہے، جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتا ہے وہ اس بات کو سمجھ جائے گا پوری بات سننے کے بعد کہ یہاں پہ پلانٹڈ کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا، بے شک خاندان کے اپنے لیے تو کیا ہی نہیں نا، وہ تو آپ صفحہ ہستی سے وہ بات ہی ختم کر دیں، نہ جماعت احمدیہ کے متعلق کی، اگر خاندان کے متعلق بھی کی تو وہ صرف اور صرف اس نہج میں کی، یا اس کا انداز یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہمیشہ میرا خاندان وفادار رہا ہے۔ جی اچھا، یہ حضور نے کیا کیوں؟ اس زمانے میں بھی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے نا، انہوں نے بھی مخالفت تو پہلے کرتے تھے، لان تان بھی شروع کر دی کہ تمہاری وجہ سے ہم مذہبی طور پہ تو بدنام ہو ہی چکے ہیں، اب تم نے گورنمنٹ میں نے بھی جو ہے وہ ہمارے خاندان پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ اس وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ تمام جو اشتہار تھا وہ لکھا تھا۔ کہیں پہ بھی کوئی ثابت کر دے جہاں پہ حضور نے یہ لکھا ہو کہ میری جماعت خود کاشتہ پودا ہے، تو اس کو منہ مانگا انعام دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ جی، بہت بہت